بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ملک الموت نے جب ان سے کہا کہ اب آپ واپس اپنے مقام پر تشریف لے چلیں دنیا میں، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، دوبارہ کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا اب میں جنت سے اس وقت تک نہ نکلوں گا جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں دے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور اسرائیل کی اور میرے بندے حضرت ادریس علیہ السلام کی بات کو سنو۔ وہ فرشتہ آیا اور ملک الموت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات چیت کی، انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ انہیں ملاقات کا شوق ہوا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے، پھر انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کیا گیا، پھر انہوں نے جنت و دوزخ کے دیکھنے کی خواہش کی، پہلے دوزخ دکھائی گئی، پل صراط سے گزارا گیا، پھر انہیں جنت میں لایا گیا، اب وہ منع کر رہے ہیں۔ وہ فرشتہ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اب آپ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ چیز خود قرآن پاک میں بھی بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جب نزول ہوا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اللہ کے اس وعدے کے مطابق میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، تو میں نے بھی پل صراط سے گزر کر لیا، اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، وارد ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے، تو جب اللہ کا یہ فیصلہ اور میں اس پر سے گزر بھی گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ جس کو میں جنت میں داخل کروں گا اسے دوبارہ نکلنا نہیں ہے، اور یہ چیز اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا جو جنت میں چلے جائیں گے پھر انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فیصلوں اور وعدوں کے مطابق میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا
اور میں پل صراط سے گزر بھی گیا اور اب میں جنت میں داخل بھی ہو گیا، تو اب اللہ کے وعدے کے مطابق مجھے اب جنت سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ مولا، تیرے نیک بندے ادریس علیہ السلام کی یہ حجتیں ہیں اور وہ یہ باتیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسرائیل، میرے نبی ادریس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ میرے حکم کے مطابق جنت میں آئے اور انہوں نے جو بھی دلیلیں، جو حجتیں پیش کی ہیں وہ بالکل درست ہیں، تو اب انہیں حق ہے کہ وہ جنت میں رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 900 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی تھی۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد چونکہ آپ جنت میں چلے گئے، آپ کے بعد آپ کے جو صاحبزادے ہیں جن کا نام متوشلح ہے، ان کی طرف نور منتقل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروفہ نام کی ایک خاتون سے شادی کی اور پھر اسی خاتون سے یہ فرزند حضرت متوشلح پیدا ہوئے، جس کا معنی ہے منشرح، ظاہر، کھلا ہوا، واضح۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ نور پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے متوشلح کی طرف منتقل ہوا۔ جب متوشلح کی عمر 185 سال کی ہوئی تو انہوں نے اوریانا نامی ایک عورت سے شادی کی اور پھر ان سے ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جن کا نام لمک یا لامک، اور اس کے معنی ہے بزرگ، مرتبے والا، رتبے والا۔ حضرت متوشلح کی عمر بھی 960 سال کی ہوئی۔ پہلے کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، تو حضرت متوشلح کی عمر 960 سال ہوئی اور پھر انہوں نے دار البقاء کی طرف سفر کیا، یعنی ان کی وفات ہوئی۔ اور یہ نور جو منتقل ہوا تھا حضرت لمک یا لامک کی طرف، حضرت لمک یا لامک نے 182 سال کی عمر میں شادی کی۔ جن سے نکاح کیا اس عورت کا نام کمبوش تھا، اور یہ رشتے میں چچازاد بہن تھی، اس سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ اور پھر حضرت لامک سے نور منتقل ہوا ان کی بیوی کمبوش کی طرف، اور پھر ان سے اب منتقل ہونا تھا ان کی اولاد کی طرف۔ حضرت متوشلح کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ ان کے بیٹے، حضرت متوشلح کے بیٹے۔ تو یہ پیدا ہوئے اور نور ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مجموعی عمر ایک روایت کے حساب سے 1700 سال بھی بتائی گئی، ایک روایت میں 1500 سال ہے اور ایک روایت میں 1000 سال ہے، اور زیادہ تر یہ مشہور ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی. 950 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، انسان بہت زیادہ تعداد میں دنیا میں بس چکے تھے، اور ان کے زمانے میں بت پرستی کا رواج بہت زیادہ ہو چکا تھا. لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے. بت کی عبادت کے لیے ان کی عبادت گاہیں تو تھیں، رواج اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں بھی بت بنا لیے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا. 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہوئے. ابھی تک جو تھے وہ سب نبی تھے. حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، حضرت شیس علیہ السلام نبی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام نبی تھے. یہ سارے نبی تھے. رسول حضرت نوح علیہ السلام بنائے گئے. رسول اور نبی میں فرق ہے. نبی 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 جو بھی تعداد ہے اللہ بہتر جانتا ہے. رسولوں کے تعلق سے تعداد مقرر ہے کہ 313 رسول ہوئے. تو یہ تعداد جو ہے رسولوں کے تعلق سے مقرر ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام یہ رسول ہوئے، یعنی جو پہلے کے لوگ تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی تھی اسی کی تبلیغ فرماتے رہے. نبی کون ہوتا ہے؟ صرف نبی جو پہلے والے نبی کی شریعت کی لوگوں میں ترویج کرے، لوگوں تک پیغام پہنچائے، وہ نبی ہوتا ہے. اور رسول کے جو پہلے والی شریعت کو منسوخ کر دے اور نئی شریعت لے کر کے آئے، اسے رسول کہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ نئی شریعت لے کر کے آئے. اللہ نے انہیں نئے قوانین عطا فرمائے، نئی شریعت عطا فرمائے. تو پہلی خصوصیت ان کو یہ ملی کہ یہ رسول ہوئے. دوسری خصوصیت یہ کہ آپ کو آدم ثانی کہا گیا. وجہ کیا ہے آدم ثانی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان بڑھنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ کافی زیادہ تعداد میں انسان زمین پر آباد ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے تبلیغ فرمائی تو 950 سال تبلیغ فرمانے کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے. صرف 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا، باقی لوگوں نے انکار کیا. پھر عذاب آیا پانی کا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور حضرت نوح علیہ السلام ان 80 لوگوں کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو گئے. اور واقعہ بڑا طویل ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام انسان مر گئے جنہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا اور دین نوح علیہ السلام ماننے سے جو ہے انکار کیا، وہ سب کے سب مر گئے. صرف 80 لوگ زندہ بچے. تو گویا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر سے اب انسان پھیلنا شروع ہوئے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہت کم تعداد تھی، پھر پھیلنا شروع ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام میں انسانوں کی تعداد پھر کم ہو کے کہاں گئی؟ 80 تک، کہ کئی ہزار کی تعداد میں انسان تھے لیکن پھر 80 کی تعداد تک پہنچ گئے. صرف 80 لوگ زندہ تھے، پھر ان سے نسل چلی تھی. اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. پھر ایک خصوصیت
یہ ہے کہ آپ پہلے نبی تھے جنہوں نے مخلوق کو کفر کے انجام سے ڈرایا. کفر سے ڈرانے والے یہ پہلے نبی تھے. اور مخلوق کے لیے بد دعا جس نبی نے کی وہ بھی آپ پہلے تھے کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی اور ان پر جو ہے عذاب آیا. پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر انہوں نے پائی حضرت نوح علیہ السلام نے. اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 1000 سال کی طویل عمر میں بھی آپ کا کوئی دانت نہیں گرا تھا. 1000 سال کی عمر میں بھی کوئی دانت آپ کا گرا نہیں تھا، نہ کوئی بال سفید ہوا اور نہ طاقت و قوت میں ذرا برابر کمی آئی. اور عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت و تبلیغ رشد و ہدایت کے باوجود دن رات میں 1000 رکعات سے زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے. دن رات میں 1000 رکعات سے زیادہ. تو تبلیغ بھی کرتے اور یہ بھی. ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی اذیتیں دیتی، لیکن آپ ان کے پاس جاتے اور ان کے سامنے پیغام رکھتے اللہ کے ایک ہونے کا، اور بتوں کی پرستش سے آپ انہیں جو ہے روکتے، جس پر وہ آگ بگولا ہو جاتے اور غصے میں آ کر کے آپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے، پتھروں سے بھی مارتے، ہتھیاروں سے بھی مارتے، تو آپ جو ہے زخمی ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رات میں بھیجتا اور وہ اپنا پر ان کے زخموں پر مل دیتے. صبح جب اٹھتے تو سارے زخم ٹھیک ہو گئے. پھر وہ جاتے اور تبلیغ کرتے، پھر زخمی ہو جاتے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا 950 سال تک. سب سے زیادہ جو ہے آپ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا اور خوب آپ کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوئے، لیکن آپ جو ہے ڈٹے رہے اور دین کا پیغام پہنچاتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن کے اندر منتقل ہوتا رہا، انشاءاللہ ہم آگے سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.